السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اعجاز راجہ ایشو ٹوڈے کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اگر ہم اس وقت ملکی سیاست کی بات کرتے ہیں تو مسلم لیگ نون اپنی سیاسی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنا کھویا ہوا جو اس کی ساکھ ہے اس کو بحال کرنے کے چکر میں ہے، اور جہاں تک ملک ہے وہ دلدل کی طرف گامزن ہے۔ اور روپیہ ہمارا دن بدن گرتا جا رہا ہے، ڈالر کی پرواز ہائی ہوتی جا رہی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل بجلی کی قیمتوں میں 11 روپے اضافہ کر دیا گیا، اور یکم سے پٹرول بھی 15 روپے اور مہنگا ہونے جا رہا ہے۔ اور اگر میں پنجاب کی سیاست کی بات کرتا ہوں تو پنجاب کی سیاست میں ایک بہت بڑا نام تھا چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی۔ یہ ایک ایسے دونوں بھائی تھے، ایک ایسا فیملی تھی کہ جس کی اتفاق کی مثالیں دی جاتی تھی، اور ملک میں بہت سے بحران آئے، بڑی بڑی مشکلوں کا انہوں نے سامنا کیا، لیکن کبھی ان میں دراڑ نہیں پڑی تھی۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج کی سیاست نے ان دو بھائیوں کو بھی الگ کر دیا؟ اور اگر میں جماعت اسلامی کی بات کرتا ہوں تو واحد ایسی جماعت ہے، ہمیں نون لیگ میں بھی لوٹے نظر آئے، پی ٹی آئی میں بھی لوٹے نظر آئے، لیکن کیا وجہ ہے کہ جماعت اسلامی میں ہمیں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جس نے اپنے ضمیر کا سودا کیا ہو؟ اور ہماری نوجوان نسل کیا سوچتی ہے؟ انہیں تمام تر باتوں پہ گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ مسلم لیگ کاف زبیر احمد خان صاحب، اور ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہے شاہدین راجہ صاحبہ نے، اور جماعت اسلامی کی نمائندگی کر رہے ہیں انجینئر وسیم صاحب۔ تو سب سے پہلے میں زبیر صاحب کی طرف جاؤں گا۔ زبیر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ زبیر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو سر کہ پرویز الہی صاحب پنجاب کے سی ایم مقرر ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اسپیکر تھا وہ بھی آپ کی منشا کے مطابق آ گیا ہے۔ سر، اب ہمیں یہ بتائیں کہ ایک طرف تو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، جہاں تک اگر ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں تو پنجاب میں بہت سی جو ان 3 مہینوں میں بہت سی مسلم لیگ نون نے تبدیلیاں کی، بہت سا سسٹم چینج ہو گیا۔ تو اب آپ کا جو نیکسٹ لائی عمل ہوگا وہ کیا ہوگا؟ کیا پرویز الہی صاحب سب سے پہلے سسٹم کو ٹھیک کریں گے یا آپ گورنمنٹ کو گھر بھیجنے کی تیاری کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بڑا مشکور ہوں راجہ اعجاز صاحب آپ کا اور ٹی وی ٹوڈے کا، آپ نے مجھے وقت دیا۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ پنجاب گورنمنٹ میں ہماری پہلی پریفر جو ہوگی وہ ہوگی عوام کی خدمت۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے۔ جو مہنگائی کا طوفان، جو اس چوروں کے ٹولوں نے، جو چوروں کا ٹولہ مسلط ہو چکا تھا، زبردستی جن کو مسلط کیا، امپورٹڈ گورنمنٹ کو زبردستی مسلط کیا، آپ نے دیکھا وہ اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے۔ اور ان کی گورنمنٹ یہ چند کلومیٹر پہ رہ گئی ہے، انشاءاللہ وہ بھی آنے والے وقت میں ملیہ میٹ ہو جائے گی۔ آپ انشاءاللہ چودھری پرویز الہی صاحب نے قلم دان سنبھال لی ہے، آپ کو بہت زیادہ واضح تبدیلیاں نظر آئیں گی۔ ابھی تو وہ کہتے ہیں نا کہ دوسرا دن ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت تبدیلیاں تیزی سے بہت سے ٹرانسفر ہمیں نظر آ رہے ہیں، تیزی کے ساتھ ساری چیزیں ٹرانسفر نظر آ رہی ہیں۔ اور ہم یہ جو نون لیگ کے گلو بٹ لگائے گئے تھے، یہ ان گلو بٹوں کو ہم ہٹا رہے ہیں، ہم عوامی نمائندے انشاءاللہ ادھر لگا رہے ہیں، اور بیوروکریسی میں بھی ایسے لوگ انشاءاللہ لگائیں گے جو عوام کی خدمت کر سکیں۔ ہمارا پہلا ٹارگٹ عوام کی خدمت ہے۔ اور جو مہنگائی کا طوفان اس وقت آ چکا ہے، آپ کے سامنے ہے، اس وقت پیٹرول کس پوزیشن پہ جا چکا ہے۔ آپ نے خود کہا کہ 11 روپے بڑھانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ابھی پھر انہوں نے یہ مصنوعی طور پہ الیکشن سے، ضمنی الیکشن سے پہلے یہ 12-15 روپے لوگوں کو لالی پاپ دینے کی کوشش کی تھی، وہ اب دوبارہ یہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ان کے یہ اونچے ہتھ کنڈے جو ہے وہ عوام کے سامنے آ چکے ہیں۔ یہ جو ان کی سینٹر کی گورنمنٹ ہے نا، باراکو سے لے کے ترنول تک، یہ بھی چند دن کی مہمان ہے۔ جس طرح ہمارے قائد چودھری مونس الہی صاحب نے کہا ہے نا کہ یہ انشاءاللہ اب ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ عمران خان صاحب کو دوبارہ پرائم منسٹر بنانا ہے۔ اور آپ کو دیکھیں، بات راج صاحب پتہ کیا ہے، بات سمجھنے والی ہے۔ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پیدا۔ ہماری خوش قسمتی ہے یہ کہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے بعد ہمیں کوئی پاکستان میں عمران خان کی صورت میں لیڈر ملا ہے، مخلص لیڈر ملا ہے۔ اور اس مخلص لیڈر کو کام کرنے سے روک دیا گیا ہے، بیرونی قوتوں نے روکا ہے۔
آپ نے کچھ اندرونی میں نام نہیں دوں گا قوتیں روکا ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہ اب عوام کی طاقت سے وہ واپس آ رہے ہیں. اور وہ صرف پاکستان کے لیڈر نہیں ہیں عمران خان صاحب، وہ مسلم امہ کا لیڈر ہے. انہوں نے آپ نے دیکھا یو این میں جہاں کے کس بورڈ بالکل زبیر صاحب بالکل ٹھیک ہے. میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. چلے میں جماعت اسلامی کا ذرا موقف جاتا ہوں. وسیم صاحب آپ بتائیں، جو موجودہ ابھی صورتحال جا رہی ہے، دونوں جماعتیں کشمکشی میں ہیں کہ کون کس کو گرا سکتا ہے، ایسے میں آپ لوگوں کا کردار کیا ہے؟ آپ ایک جماعت اسلامی سے آپ کا تعلق ہے، آپ رسالت کا کردار کیوں نہیں ادا کرتے کہ جس سے ملک بہتری کی طرف جائے؟ ملک آپ کو بھی بتائے کہ اس وقت دلدل میں پھنستا جا رہا ہے، عوام ہے کہ وہ غربت کی چکی میں پھرتی جا رہی ہے، تو آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو اعجاز بھائی آپ کا شکریہ، ٹی وی ٹوڈے کا شکریہ کہ آپ نے جماعت اسلامی کو بھی اپنے پروگرام میں نمائندگی کرنے کی دعوت دی. اصل میں جو ملکی حالات چل رہے ہیں نا، یہ تو سراسر پچھلے تقریباً جو پی ٹی آئی کی پہلے بھی جو حکومت گزری ہے اور جو ابھی نون لیگ کی حکومت آ گئی ہے، سراسر شروع سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس سے پہلے بھی جب پی ڈی ایم بن رہی تھی اس ٹائم شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب اور حکومتی لوگ، پی ٹی آئی کے لوگ بھی سراج صاحب کے پاس جاتے رہے. لیکن سراج صاحب نے کہا آپ میرے پاس کس لیے آ رہے ہیں؟ نظام مصطفیٰ قائم کرنا آپ نے، عدالتی سسٹم ٹھیک کرنا آپ نے، ناانصافی ختم کرنی ہے آپ نے. اگر آپ کے یہ مسائل ہیں اور اگر اس لیے آپ میرے پاس آ رہے ہیں کہ یہ معاملہ آپ نے کرنا ہے تو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. اگر آپ نے مفادات کی جنگ لڑنی ہے تو پھر ہمارا جو موقف آپ سے بالکل الگ ہے. تو جو فی الحال جو معاملات چل رہے ہیں ملک کی سیاست کے، وہ دیکھ لیں، ملک کو کسی کی فکر نہیں ہے. نون لیگ والے پی ٹی آئی کو دیر کرنے کے چکروں میں، پی ٹی آئی والے نون لیگ کو دیر کرنے کے چکر میں، زرداری جو ہے وہ دونوں کو دیر کرنے کے چکروں میں کہ چلے میرا وہ زرداری صاحب کیا ہے. ابھی دیکھیں جس طرح ابھی میرے بھائی زبیر خان صاحب ہیں، آپ نے بات کی چودھری پرویز الہی اور شجاعت صاحب کی، ہمیں میری 40 سال عمر ہو گئی ہے، ابھی تک ہم یہی سمجھتے رہے کہ یہ دونوں ایک بڑا بھائی ہے ایک چھوٹا بھائی ہے. لیکن زرداری صاحب نے ایسا ان میں دراڑ ڈالی کہ ابھی پتہ چل گیا کہ ان کا تو آپس میں رشتہ کیا ہے اور ان میں جو تو بھائی ہے ہی نہیں ہے. چلیے وسیم صاحب یہ میں زبیر صاحب سے پوچھوں گا، یہ بہتر وضاحت کریں گے، لیکن مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں، کسی کو فکر نہیں ہے. کراچی میں دیکھیں کتنا پانی آ رہا ہے، ادھر پی ٹی آئی کی حکومت بھی رہی ہے، ادھر پیپل پارٹی کب سے پیپل پارٹی کی حکومت رہی ہے، پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے. 2-3 فٹ پانی رہا ہے وہاں پہ. صرف جماعت اسلامی کے علاوہ وہاں پہ کوئی ان کے ہیلپ کے لیے کوئی جماعت نہیں آ رہی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اسی طرح پنڈی میں آپ دیکھ لیں، شیخ رشید صاحب پچھلے 35-40 سال سے یہاں پہ رہے ہیں. ہر 2-3 سال بعد نالا لی چڑھ جاتا ہے، پانی کھڑا ہو جاتا ہے، لاکھوں روپے کا لوگوں کو نقصان ہو جاتا ہے. تو کیا ہے حکومت تو وسیم صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بالکل میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو خاتمہ اعلیٰ کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو اس وقت پرائم منسٹر ہیں، وہ واقعی برسات کے موسم میں ہیٹ پہن کے اور سواری سوٹ پہن کے اکثر فوٹو شوٹ کروایا کرتے تھے. چلے میں دوبارہ وسیم بھائی میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. میں ذرا چلے شاہزین سے پوچھتا ہوں. شاہزین آپ نوجوان نسل سے تعلق رکھتے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ اس وقت ہماری نوجوان نسل یہ جو صورتحال دیکھ رہی ہے وہ کیا سوچ رہی ہے؟ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می سر. نوجوان نسل بس یہی چاہتی ہے کہ جو پولیٹیکل ڈسٹرب چل رہا ہے کنٹری میں، کبھی ایک حکومت آ رہی ہے، کبھی دوسری حکومت آ رہی ہے، ہر آنے والی حکومت اپنی پچھلی حکومت کو ہی کوستی ہے کہ پچھلی حکومت یہ کر گئی، پچھلی حکومت یہ کر گئی. ایٹ لیسٹ جب خان صاحب کی حکومت آئی تھی انہوں نے اسٹوڈنٹس کو کافی اسکالرشپس پرووائڈ کی تھی، تو اسٹوڈنٹس کو کچھ آس ملی تھی، کچھ فائدہ ملا تھا، غریب اسٹوڈنٹس کی کافی ہیلپ ہو گئی تھی. تو اسٹوڈنٹس تو بس یہی چاہتے ہیں کہ ملک کسی ایک لائن پہ لگ جائے، ایٹ لیسٹ کوئی ایک گورنمنٹ رہے جو کہ اپنی مدت پوری کرے اور کنٹری کسی اچھی طرف جاتا دکھائی. اچھا شاہزین ایک اور بات بتائیں، خان صاحب کا ایک بڑا اہم نعرہ ہے کہ ہم غلام نہیں ہیں، کیا واقعی ہماری نوجوان نسل اس بات کی تائید کرتی ہے ان کی؟ ڈیفینیٹلی غلام تو ہم نہیں ہیں، ہم ایک انڈیپینڈنٹ نیشن میں رہتے ہیں. پاکستان انڈیپینڈنٹ نیشن ہے جہاں پر سب کو اپنا ڈیسیجن خود لینے کا حق ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا زبیر صاحب چلیں یہی سوال میں آپ سے کرتا ہوں ابھی وسیم بھائی اس بات پہ کہ واقعی یہ ایسے دونوں بھائی تھے کہ جن کی مثالیں دی جاتی تھی. آپ لوگوں نے بڑے نشیب و فراز دیکھے، بہت سی مارشل لا کے دور بھی دیکھے، مشکل حکومتیں بھی دیکھیں، جیلیں بھی دیکھیں، لیکن کوئی چیز ان کو توڑ نہیں سکی تھی. لیکن آج کون سی ایسی وجوہات ہو گئی ہیں کہ ہمیں پرویز الہی اور شجاعت صاحب الگ الگ پلیٹ فارم پہ نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں راج صاحب، کچھ قوتیں ایسی تھیں جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا. جی اور میں سمجھتا ہوں کہ جو شجاعت صاحب چونکہ ان کی صحت ٹھیک نہیں تھی
ٹھیک ہو گیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا جو 1-2 دن پہلے اجلاس ہوا اس میں یونینیمسلی پریزیڈنٹ کو بھی فارغ کیا گیا اور جنرل سیکرٹری طارق بشیر چیمے کو بھی فارغ کیا گیا. جی جی. بنیادی طور پہ چودھری شجاعت صاحب کے پیچھے جو کردار تھے انہوں نے چودھری شجاعت صاحب کو استعمال کیا. انہوں نے وہ لیٹر لکھوایا. وہ $6 ملین مین جو رات کو ادھر بیٹھا رہا اس نے کردار ادا کیا اور وہ لیٹر لکھوایا گیا. جو شجاعت صاحب کی اللہ تعالیٰ سے دے ان کی وہ پوزیشن نہیں ہے سینی, تو وہ ان کو تو لیٹر لے کے آئے اور انہوں نے. اچھا زبیر صاحب, ابھی آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی, $6 ملین مین, تو مجھے یاد کچھ جگہیں یہ بھی ہو رہی ہیں کہ کوئی پیسے کا لین دین بھی ہوا یا صرف طارق چیمہ اور سالک کی یہ ساری. دیکھیں جو جہاں تک آپ نے یہ سوال بڑا کریٹیکل کیا ہے, میں سمجھتا ہوں اس میں مبشر لقمان صاحب کا ایک پورا پروگرام موجود ہے. انہوں نے کھل کے کہا ہے, چودھری وجاہت صاحب ہمارے سینئر ہیں, انہوں نے کھل کے کہا ہے جی بالکل کہ ڈالر دیے گئے, میں نے نہیں دیکھے تو دیے گئے ہوں گے لازمی. کوئی اگر یہ بات کہہ رہے ہیں ان کے علم میں زیادہ ہوگا, اس کا سوال کا جواب تو وہ دے سکتے ہیں جنہوں نے اس چیز کی پروگرام بھی کیا ہے اور اوپنلی انہوں نے اس چیز پہ بات بھی کی ہے. جی, تو اس پہ بھی ہو سکتا ہے جو شجاعت صاحب کو بیچاروں کو پتہ نہ ہو اس کا, تو ذہنی طور پہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ بالکل ان کی صحت صحت ان کی اجازت نہیں دیتی. تو ہمارا انشاءاللہ اپ کمنگ ڈیز میں ہمارا الیکشن ہونے جا رہا ہے اور اس الیکشن میں آپ دیکھیں گے کہ نیو پریزیڈنٹ الیکٹ ہو رہا ہے, نیو جنرل سیکرٹری الیکٹ ہو رہا ہے عنقریب, اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ملک میں بھی تبدیلی محسوس ہوگی, ہماری جماعت میں بھی تبدیلی محسوس ہوگی. ہمارا ایک ہی ٹارگٹ ہے راجہ صاحب, اور وہ ٹارگٹ ہے عوام کی خدمت. بالکل ٹھیک. اور انشاءاللہ عوام کی خدمت اور پنجاب آپ کو بدلا ہوا نظر آئے گا. چلیں اللہ خیر کرے, بالکل ایسا ہی ہو جیسا آپ کہہ رہے ہیں. اچھا وسیم بھائی, ایک بات آج کل جو بڑی پاپولر ہے اور اکثر ہمیں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ لوٹا کریسی نظر آتی ہے, ہم دونوں جماعتوں میں لوٹے دیکھ چکے ہیں, تو آپ کی جماعت میں کوئی لوٹا کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی, جماعت اسلامی کا جو مین لوگو ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے لوگو دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. جب ہم جماعت اسلامی کو رکن بنتے ہیں تو ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ نہ کرپشن کرنی ہے, نہ اللہ کے دین کے خلاف کوئی ایسا کام کرنا ہے جس پہ اللہ کے دین پہ کوئی حرف آئے. تو کیونکہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہوتا ہے, اس لیے ہم ایسا کوئی کام نہیں کرتے کہ پیسوں کی لالچ میں آ کر. یہ بھی دیکھ لیں ابھی جس طرح ہمارا سراج صاحب نے فرمایا کہ جس طرح جنوار نہیں خریدا فروخت ہو رہی ہوتی, اس طرح بولیاں لگی ہیں, منڈی لگی ہوئی ہے, منڈی لگی. اور دیکھیں ایک صوبائی ممبر جو ہوتا ہے وہ کم لاکھ ووٹ لے کے یا 70-80 ہزار ووٹ لے کے آیا ہوتا ہے اور وہ بک رہا ہے. تو اس کا مطلب کہ عوام کی کوئی ویلیو نہیں رہی ابھی. دیکھیں وہ 20 میں بکے, 30 میں بکے, 40 میں بکے, لیکن بک گیا نا. تو بات یہ کہ ہمارا جماعت اسلامی کے لوگ اس لیے نہیں بکتے کیونکہ ہم نے حلف اٹھایا ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے کام کرنا ہے. تو دیکھ لیں ہمارے وہ بلکہ یا صادق صاحب ہیں اسپیکر, انہوں نے چترالی صاحب کو کہا آپ ادھر کیا کر رہے ہیں, اکیلے اپوزیشن میں ہمارے ساتھ آ جائیں. تو ایک جماعت اسلامی کا ایک بندہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا. صرف ہم اپوزیشن کر رہے ہیں, جماعت اسلامی صرف اپوزیشن کا رہی ہے. پی ڈی ایم کے وہی فضل الرحمان صاحب جو برا بلا کہہ رہے تھے کہ عورت کی حکمرانی ایسی ہے ویسی ہے, وہ مریم نواز کے ساتھ چل رہے ہیں. زرداری کو برا بلا کہتے رہے ہیں, شہباز شریف کو برا بلا کہتے رہے ہیں, لیکن مفادات بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہی وہ مولانا صاحب ہے. خیر مولانا صاحب کیا فضل الرحمان میں کہوں گا, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جو کل ان اسمبلیوں کو حرام دیتے تھے آج وہ انہی اسمبلیوں کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ اسمبلیاں نہیں جانی چاہیے. اور میرے خیال میں ابھی تک اگر حکومت انہی کی وجہ سے کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم کسی صورت نہیں جائیں گے, اسمبلیاں نہیں توڑیں گے, کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اپنے مفادات کی سیاست کی ہے. شاہدین, اچھا ہمارے ملک میں اگر ہم بات کریں تو ہماری زیادہ تر جو نسل نوجوان نسل سے یہ ملک تعلق رکھتا ہے, کیوں نہیں نوجوان نسل آگے آ رہی؟ یہ جو بگڑے ہوئے حالات ہیں یا جس طرح ہمارے سیاستدان بھیڑ بکریوں ہمیں سمجھ رہے ہیں, عوام کو لوٹ رہے ہیں, چور بازاری کا بازار گرم ہے, تو نوجوان نسل اپنا کردار کیوں نہیں ادا کرتی؟ سر ینگسٹرز تو ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں. ہم نے دیکھا ہوگا ڈفرینٹ پروٹیسٹ وغیرہ میں بھی سب سے آگے ینگسٹرز ہوتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ, جہاں تک آج پی ٹی آئی کھڑی ہے اس تک لانے میں سب سے زیادہ کردار ینگسٹرز کا ہی رہا ہے. عمران خان صاحب کو بہت زیادہ سپورٹ حاصل ہے ینگسٹرز کی. تو ینگسٹرز بس یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح عمران خان صاحب کا منشور ہے کہ تبدیلی,
تو تبدیلی ہی چاہتی ہے عوام بھی. اب ہم نے جس طرح سر نے بات کی ہے کہ کراچی میں پانی کھڑا ہوا ہے, اسٹوڈنٹس کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, لوگ یونیورسٹیز نہیں جا سک رہے, اپنے آفیسز نہیں جا سک رہے, تو اس چیز کا کسی کو کوئی خیال نہیں ہے. چلیں زبیر بھائی, آپ اس طرف سر بالکل 3.5 سال خان صاحب نے جو گزارے, آپ بھی چونکہ ان کے ساتھ تھے, اب چونکہ بڑا تھوڑا سا وقت ہے, بڑا قلیل سا وقت ہے آپ لوگوں کے پاس, تو ایسے کون کون سی اہم پروجیکٹ ہیں جن کو چاہ رہے ہیں کہ آپ شروع کریں اور عوام میں اپنے اعتماد کو آپ بحال کریں؟ میں رائے صاحب اس سے پہلے محمد وسیم صاحب کا جواب دینا چاہتا ہوں. جی بالکل, آپ کی اجازت سے. جی بالکل. انہوں نے بہت بڑی بات کی کہ ہم جماعت اسلامی کا جب ممبر بناتے ہیں تو اسے حلف لیتے ہیں. ایسا ہی. تو اس پنڈی کے حوالے سے میں کئی نام لے سکتا ہوں, اور ایک نام تو سامنے آپ کے حنیف عباسی صاحب جو ان کے جماعت اسلامی کے لیڈر تھے, وہ لوٹا بنے اور وہ نون لیگ میں گئے. بالکل ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس میں بڑی بات. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ واقعی وہ ایک لوٹا بنے. عباسی صاحب نے جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے سیاست سٹارٹ کی. لیٹ می کمپلیٹ. لیکن چلے آپ ان کی بات سن لیں, اس کے بعد آپ کو طرف میں آتا ہوں, آپ کو موقع دیا جائے گا. میں نے کہا آپ نے جو جواب دیا کہ جماعت اسلامی کے لوگ نہیں بکتے, میں اس کا آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں, اور میرے پاس اور بے شمار مثالیں موجود ہیں. ٹھیک ہو گیا. ایک حنیف عباسی آپ کا جدھر سے اٹھا تھا وہ جماعت اسلامی کا پائنیئر ممبر تھا, اور میں اس کو, میں پنڈی کا رہنے والا ہوں, میں پنڈی کی ہر گلی محلے میں مجھے پتہ ہے کہ کیا کون سا لیڈر کس نیج اور کس ذہنیت کا رکھتا ہے. تو حنیف عباسی صاحب آج کدھر ہیں؟ ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو میں زیادہ اس پہ تنقید نہیں کروں گا, ان کی بات کا جواب دے رہا ہوں. باقی آپ نے جو سوال کیا ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں پنجاب میں, انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہمارا ماضی گواہ ہے. ہم نے بڑے بڑے پروجیکٹس کیے ہیں, ریسکیو 1122 دیا ہے, ہم نے ٹریفک وارڈن دیے ہیں, ہم نے پولیس چیک پوسٹیں بنائی ہیں, پولیس ریفارمز کی ہیں, میٹرک تک تعلیم فری کی ہے. صحافیوں کے لیے آپ کی بڑا کارنامہ تھا جب آپ نے یہاں بالکل آپ اندازہ کر لیں کہ ہم نے صحافیوں کو, صحافی کروڑ پتی بن گئے ہیں پلاٹوں پہ, الحمدللہ. آپ کو مبارک ہو, سب کو آپ کو پلاٹ دیے ہیں, اور اس پہ بھی مزید ہم سوچ رہے ہیں کہ سیکنڈ اور تھرڈ ہم اس کا فیس بھی ہم بنا رہے ہیں. تو ہم نے سب سے پہلے ہمارا ٹارگٹ, میں آپ کو اگین رپیٹ کروں گا, وہ ہے عوام کی ریلیف. ہم نے عوام کو دیکھنا ہے کہ عوام جو مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے اس وقت, عوام خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہے. عوام کے گھر میں راجہ صاحب آٹا, گھی, چینی, دالیں نہیں ہیں. آپ ذرا نکل کے لوگوں سے پوچھیں کہ حالات کیا ہیں عوام کے. آپ یقین کریں, کل میں ایک جگہ ایک روڈ سے گزر رہا تھا, تو میں کسی جگہ پہ روکا ہوں, تو میں نے ایک بزرگ کو آنسوؤں سے روتے دیکھا. میں کہا بابا جی کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں میرے گھر میں بیٹا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تو روٹی 3 دن سے بھوکے ہیں, خودکشیوں پہ مجبور ہیں. بالکل ٹھیک. اس کا کون جواب دے گا؟ یہ حکمران جواب دیں گے, یہ جو بیٹھے ہیں. آپ مہنگائی کا جو بم آپ نے 3-4 مہینے میں گرائے ہیں, عالمی منڈی میں پیٹرول سستا ہو رہا ہے, پاکستان میں پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے. آپ الیکشن سے, ضمنی الیکشن سے پہلے لالی پاپ دے رہے ہیں, اور ابھی پھر آپ پیٹرول بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ ڈالر کو دیکھیں, بلند ترین سطح پہ ڈالر گیا ہے. زبیر صاحب بالکل آپ سے بات ماری جاری رہے گی, یہاں پہ وقت تو ایک چھوٹا سا. جی ویلکم بیک ناظرین. زبیر صاحب آپ ڈالر کی بات ہو رہی تھی. جی جی آپ نے دیکھا ہے کہ ڈالر کس تاریخ کی بلند ترین سطح پہ چلا گیا ہے. اس وقت پاکستان کی ایل سی راجہ صاحب نہیں کھل رہی. جو ٹریڈ ہے ڈالر کی وہ 240-45 روپے پہ چلی گئی ہے. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ جو نئی گورنمنٹ, یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ, یہ جو چوروں کو ٹولہ مسلط ہوا ہے, ان کی وجہ سے آپ دیکھیں ڈالر اوپر جائے گا, ہر چیز مہنگی ہوگی. آپ یہ دیکھیں کہ ایک یوٹیلیٹی سٹور کے سامنے سے میں گزرا, یقین کریں آپ کے سینکڑوں کی تعداد میں خواتین 2 پیکٹ گھی لینے کے لیے صبح سے کھڑی تھی لائن میں. بالکل ٹھیک. اور ان کو 2 گھنٹے بعد ان کو کہہ دیا گیا کہ گھی میسر نہیں ہے. جو آٹے کی یہ انہوں نے ٹرک کھڑے کیے تھے,
ضمنی الیکشن سے پہلے کہ آٹا اگر ہم غریبوں کو کم قیمت میں دے دیں گے، وہ آٹا تو جانور بھی کھانے کو تیار نہیں ہے، بالکل ٹھیک، اور وہ بھی میسر نہیں تھا، اتنی لو کوالٹی ادھر چلا گیا اتنی لو کوالٹی میں۔ تو یہ گڈ گورننس کے لیے آپ کی نیت ٹھیک ہونی ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنی نیت ٹھیک کریں۔ سب سے پہلے میں تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کو، لیڈروں کو کہوں گا کہ خدا را اس ملک کا سوچیں۔ یہ ملک ہے تو سیاست ہے، یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ ملک ہے تو یہ عوام ہے۔ آپ نے عوام کو مہنگائی کے چکی میں پیس دیا ہے۔ جب آپ ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کو زبردستی اٹھا کے باہر کے جو لوگ، جو قوتیں ہیں، ان کے کہنے کے اوپر آپ اٹھا کے باہر پھینکیں گے تو اس کا نتائج یہی آئیں گے۔ خدا را آپ کو عمران خان جیسا لیڈر، آپ کو عمران خان کی جو نظر میں جو ویژن ہے، اور جو نظریے لے کے وہ آیا ہے، اس کی قدر کریں، اس کی قدر کریں، اس کو آگے لے کے آئیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہی واحد راستہ ہے جو اس ملک کو بچا سکتا ہے۔ ماؤ زے تنگ نے اگر چائنا کو ریولیوشن لے کے آیا تھا تو وہ لیڈر لے کے آتے ہیں ہمیشہ۔ اگر آپ سری لنکا کی مثال لیں گے تو آج سری لنکا آپ دیکھیں کدھر ہے۔ آپ اگر بنگلہ دیش جو ہمارے بعد سے آزاد ہوا ہے، آپ دیکھیں بنگلہ دیش کدھر چلا گیا ہے، اس کا لیڈر ان کو آگے لے کے جاتا ہے۔ یہاں پر تو جو لیڈر بیٹھے ہیں وہی چور ہے، وہی ڈاکو ہیں۔ آپ کا جو وزیر اعظم ہے وہ بیل کے اوپر ہے، بالکل۔ آپ کا جو یہ ککڑی وزیر اعلیٰ تھا یہ بیل کے اوپر تھا۔ ان کا کیا حال ہوا ہے؟ یہ جو آپ کے، یہ آج میں سن رہا تھا اس کی، وہ جو آپ کا ڈنٹونی کا بندر ہے، وہ بکواس کر رہا تھا کہ یہ چند دن کے مہمان ہیں، ان کو ہم بتائیں گے کہ ہم چند دن کے مہمان ہیں، اور یا ہم گڈ گورننس، یا آپ لوگ چند دن کے لیے۔ ہاں جی، یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے، آپ نے فیصلہ نہیں کرنا۔ زبیر صاحب، اس میں تو خیر کوئی شک نہیں کہ نون لیگ کو اسی دن ریزائن کر دینا چاہیے تھا جس دن 17 جولائی کو رزلٹ آیا تھا۔ میں نے اپنے پہلے پروگرام میں بھی یہ کہا تھا۔ وسیم بھائی، آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں۔ جو اس وقت شاید آپ نے کل کی نیوز میں بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو آرمی چیف ہیں وہ لوگوں کو فون کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے پاکستان کو IMF پہ دباؤ ڈالا جائے، جلد جلد کر دیا جائے۔ تو ملک کی صورتحال تو اس وقت ایسی ہے کہ آپ کو اپنے پڑوسی نہیں پوچھ رہے، وہ آپ کے پرسانے حال پہ رحم نہیں کھا رہے۔ آپ نے تمام لوگوں سے، حکومت نے پیسے مانگ کے دیکھ لیے، اور جب آرمی چیف جب پیسوں کے لیے ہاتھ پھیلائے گا تو یہ کسی ملک کی کتنی بڑی بدقسمتی ہے، اور کیا سمجھتے ہیں بد نصیبی ہے۔ دیکھیں جی، پہلے جو 3.5 سال PTI نے حکومت کی، اور پچھلی حکومت بھی یہی کہتی رہی کہ PTI اور فوج ایک پیج پر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو 3.5 سال جو PTI نے حکومت کیا وہ بھی فوج کے سر پر حکومت کی ہے۔ یہ نئی حکومت آگے PDM، اس کا بھی کیا، یہ بھی اب فوج، پہلے تو یہ تھا فوج بیک اپ پہ تھی، اتنا ہمارا برا حال ہو چکا ہے کہ اب فوج کو فرنٹ پہ آنا پڑے گا۔ فرنٹ پہ اس ہم دیکھیں، ہمارا آرمی چیف جو سب سے بڑے ہمارے جو ملک کی پاور ہے وہ آرمی چیف کو گنا جاتا ہے، اور وہ امریکہ کو فون کر رہا ہے جی ہمیں IMF کی ایڈ دیں۔ تو پھر یہ حکومت کدھر گئی ہے؟ میری باجوہ صاحب سے یہی ریکویسٹ ہے، بجائے آپ پیچھے رہنے کے فرنٹ پہ آ جائیں، جس طرح پرویز مشرف صاحب نے حکومت کی ہے، آپ یہ حکومت فرنٹ پہ آ کے کریں۔ اب بیک اپ پہ بھی اب ختم ہو گئے۔ پہلے آپ کے DGISP کہتے تھے کہ فوج کو سیاست پہ نہ لائیں، تو یہ آپ نے فون کر دیا، اس کا مطلب آپ سیاست میں آ گئے ہیں۔ تو لہذا اب ملک کا سوچیں، جو ملک کا یہ جتنا بھی کرپٹ ہو رہا ہے، PTI 3.5 سال حکومت کرنے کے بعد بیٹھ گئی تھی، پھر اس کو چینج کرنے کے لیے یہ دوبارہ اپورٹڈ حکومت لائے گی، یہ بھی ڈیلیور نہیں کر سکی۔ تو میری اب دیکھیں PTI بھی فیل ہو چکی ہے، PDM بھی فیل ہو چکی ہے، تو میری بھی عوام سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں کو بھی آزمایا جائے، اسلامی کو بھی موقع دیا جائے۔ ہمارے دیکھیں سراج صاحب 2 دفعہ فنانس منسٹر رہ چکے ہیں KPK میں، کوئی کرپشن کا کیس نہیں ان پہ۔ ہمارے نعمت اللہ صاحب کراچی کے میئر رہ چکے ہیں، کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے۔ ابھی بھی ہمارا کراچی میں صرف آفت نعیم الرحمان کے علاوہ کوئی وہاں پہ نظر نہیں آ رہا۔ تو ابھی اتنا ہمارا وہاں پہ بوسٹ بن چکا تھا کہ پیپل پارٹی اور الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر انہوں نے بلدیاتی الیکشن کینسل کروا دیے۔ تو یہ جو پیسے کے لین دین ہے، یہ ہے کہ جو جس طرح زرداری صاحب اب گیم میں ڈال رہے ہیں، تو میں بھی انہوں نے اپنے گیم کا شکار کر کے الیکشن ملتوی کر دیے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ جس طرح کے لوگوں کا ذہن چینج ہو رہے ہیں، انشاءاللہ
تو اس سے مثبت تبدیلیاں آئیں گی. زبیر بھائی چلیں, یہی ابھی میں نے وسیم بھائی سے جو پوچھا تھا کہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا آرمی چیف پیسے مانگ رہا ہے لوگوں سے سر؟ دیکھیں اور رائے صاحب دو چیزیں ہیں. بات یہ ہے کہ سیاسی حکومتیں جو ہیں ان کو مضبوط کرتے ہیں پیچھے ادارے. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب چیف منسٹر صاحب کا پرویز الہی صاحب نے جب ریٹ کی سپریم کورٹ میں, تو وہ سپریم کورٹ میں جب ریٹ داخل کی تو اس ریٹ داخل ہونے سے 2-3 دن پہلے یہ نون لیگ کے جو یہ لیڈر تھے وہ چیخنا شروع ہو گئے, پی ٹی ایم پوری چیخنا شروع ہو گئی. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ ہمیں پی ٹی ایم کا وہ کہتے تھے کہ ہمیں یہ بینچ قبول نہیں ہے. بینچ بنانا چیف جسٹس کی جوریسڈکشن ہے. بالکل ٹھیک ہے, ان کا کام ہے. آپ اور ان کو اس پہ ان کے اوپر اعتماد نہیں تھا, اور یہ بھی انہوں نے, لیکن سر کل انہیں اعتماد تھا جب عمران خان کو نکال رہے تھے. یہی چیف جسٹس صاحب. لیٹ می کمپلیٹ, مجھے بات کرنے دے رہا ہے صاحب, میں 2 منٹ لوں گا. ان کو یہ اعتماد نہیں تھا کہ وہ جو بینچ بنا ہے وہ فیصلہ ہمارے خلاف کرنے جا رہا ہے. لازمی بات ہے, وہ آئینی طور پہ جو آئین اور قانون کے مطابق انہوں نے فیصلہ دیا ہے, کسی کی سائیڈ نہیں لی. جو حق اور سچ کی بات تھی, جو آئین کہتا ہے, جو قانون کہتا ہے, وہ بات کی ہے. انہوں نے 2 دن پہلے پوری پی ڈی ایم نے شور مچانا شروع کر دیا کہ جی ہمیں سر وہ اس کا ایک یہ بھی وجہ تھی نا کہ ان کو پتا تھا کہ ہم نے جو کیا ہے وہ غلط ہے. وہ دوست مزاری صاحب کہاں گئے ہیں؟ وہ تو دوبارہ دیکھیں عدالت نے 2 دفعہ بلایا, وہ تو عدالت میں پیش نہیں ہوئے. آ جائے بات دفاعی اداروں کی. جی جی دیکھیں, دفاعی ادارہ ایک پلر ہے پاکستان کا. بالکل ٹھیک. ہم قطعا نہیں چاہیں گے کہ دفاعی ادارے کمزور ہوں. اگر آرمی چیف صاحب نے فون کیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. ہمارے پاکستان آرمی کے چیف ہیں, کوئی خدا نخواستہ کوئی دوسرے ملک کے چیف تو نہیں ہے. تو وہ اگر ملک کی بہتری کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں تو کرنا چاہیے ان کو. لیکن سر ہم کیا سمجھیں کہ ہمارے سیاستدان ناکام ہو چکے ہیں؟ بھائی یہ تو آپ کے سامنے آ چکے ہیں. یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا جو وزیر اعظم ہے اس کو یہی نہیں پتا کہ سیلاب آیا ہوا ہے, راجن پور میں سیلاب آیا ہوا ہے, آدھا آپ کا جنوبی پنجاب ڈوب چکا ہے, لوگ بھوکے مار رہے ہیں. ہمارے قائد محترم پرویز الہی صاحب نے جیسے ہی کل سیٹ سنبھالی ہے, پہلا آرڈر انہوں نے یہ دیا ہے کہ فوری طور پہ سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے ٹیم شریف کریں. راجن پور تو بہت دور ہے نا, پنڈی میں سیلاب آ گیا ہے, یہ 2 کلومیٹر پہ اٹھ کے پنڈی میں نہیں آ سکتے. بھائی بات لیکن وسیم بھائی ان کی حکومت تو اب آئی ہے نا, وسیم صاحب آپ کی بات کا یہ جواب دوں گا کہ نالا لئی ایکسپریس وے کو اعلان ہوئے, یہ مشرف دور میں اعلان ہوا تھا اور حکومتیں اس کو روکتی رہیں. آپ کو پتہ ہے لاسٹ 3.5 سال پہلے عمران خان صاحب نے اس کو امپلیمنٹ کام شروع کرا دیا تھا. جیسے ہی کام شروع ہوا, یہ جو چوروں کو ٹولا آ کے بیٹھا, انہوں نے کام کو روک دیا. جب یہ کام میگا پروجیکٹس کو جو عوامی فلاح کے منصوبے ہیں, خدا کا واسطہ ہے, ہم نہیں کہتے اس کا نام, اگر شیخ رشید سے آپ ہٹا کے شہباز شریف ایکسپریس وے رکھ لیں, عوام کے لیے تو کام کریں, عوام کا منصوبہ تو ہونے دیں. جب آپ عوام کے منصوبے کو روکیں گے ایک ذاتی اناد کے بنیاد کے اوپر, تو یہی حال ہوگا. آج وہ ایکسپریس وے بنی ہوتی, آج نالا لئی بنا ہوتا, تو یہ پنڈی کا یہ حال نہیں ہوتا. تو یہ جب بڑے میگا پروجیکٹس بنے جا رہے ہوتے ہیں تو میگا پروجیکٹس میں یہ نہیں ہوتا کہ اگر میگا پروجیکٹ شروع کر دیا جاتا ہے اس پہ ملینز آف روپیز کا خرچ ہو چکا ہوتا ہے, نئی حکومت آتی ہے, وہ اپنی ذاتی اناد کے چکر میں, اس چکر میں کہ جی ہماری ادھر پلیٹ لگنی چاہیے اور اس کو رکا دیا جائے, تو اس کے ہم مخالف ہیں. آپ لوگ خدا کا واسطہ ہے, میں آپ سے رائے صاحب اس آپ کے ٹی وی ٹوڈے کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ تمام جماعتیں اس وقت اس چیز کو بھول کے اس طرف آئیں کہ ملک جو ہمارا ملک ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے اس کی بہتری کیسے ہے. اس میں سے آپ تمام جماعتوں کے لوگ بیٹھے, اپنا دلی طور پہ بیٹھے, رنجشیں بلا کے بیٹھے اور آگے چلیں اور ملک کی بہتری کے لیے فیصلے کریں. یہ ملک ہے, یہ عوام ہے, عوام کی بہتری کے لیے فیصلے کریں. جو عوام مہنگائی کے چکی میں پس رہی ہے, جو خودکشیوں میں مجبور ہے, آپ کے سامنے آیا ہوگا پچھلے دنوں خودکشیاں کس طرح ہوئی ہیں خودکشیاں. تو خدا را یہ سارے میرے جماعت اسلامی کے بھائی بیٹھے ہیں, ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہے, یوتھ ہماری بیٹھی ہے,
کل کی فیوچر ہے یہ ان کے ہاتھ میں ہے پاکستان. ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اب وقت آ گیا ہے سب سے پہلے پاکستان کو بالکل اور عوام کو کس طرح کرنا ہے. بالکل. اچھا شاہزین راجہ آپ سے چلے آتا ہوں. آپ نے نون لیگ نے آپ کو لیپ ٹاپ دیے, عمران خان صاحب کی حکومت کا آپ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے اسکالرشپ دیے, آپ دونوں کا اگر موازنہ کریں تو آپ بہتر کس کو پا رہی ہیں؟ سر ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں, ہم صرف اس بڑی اچھی بات کی آپ نے, بالکل جو ملک کی بہتری کے لیے سوچیں, جو عوام کے لیے سوچیں. اب آئے دن پروٹیسٹ تو کیے جاتے ہیں لیکن سوچا نہیں جاتا عوام کے بارے میں, اسٹوڈنٹس کے بارے میں نہیں سوچا جاتا, ان کا کتنا پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے, ان کی کلاسز میں سو رہی ہیں, اس چیز کے بارے میں نہیں سوچا جاتا. تو اسٹوڈنٹس بس یہی چاہتے ہیں کہ جو پارٹی, جو گورنمنٹ ان کو اپرچونیٹیز دے گی, بیکاز ہم نے ہی فیوچر آگے, ہم ہی فیوچر ریپرزینٹیو ہیں پاکستان کے, تو ہمیں اپرچونیٹیز ملیں گی, جابز ملیں گی. کیوں یہاں عوام کو پڑھ کے, یہ جو یوتھ ہے ہماری اتنی ایجوکیشن لیتی ہے اور اس کے بعد باہر جابز کرنے چلی جاتی ہے. جابز پاکستان میں دی جائیں, پاکستان میں امپلائمنٹ پرووائڈ کی جائے تاکہ اسٹوڈنٹس زیادہ سے زیادہ پاکستان کے اندر رہیں. سہرا جو ہمارے ماسٹر مائنڈ ہیں وہ پاکستان کی خدمت کریں, باہر کے لوگوں. چھوٹی سی ایڈیشن کرنا چاہوں گا, جو بات آپ نے کی ہے کہ ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. گجرات میں چودھری مونس علائی صاحب نے ایک اکنامک زون اپرووڈ کرایا. اچھا. اسپیشل اکنامک زون اپروو کرایا, اور ادھر سے باہر کے لوگوں اور پاکستان کے لوگوں کے لیے وہ اکنامک زون بن رہا تھا. اور اس اکنامک زون میں کس نے جاب کرنی تھی؟ آپ جیسے یوتھ کے لوگوں نے جاب کرنی تھی. جیسے ہی یہ چور حکومت, یہ ککڑی حکومت آئی, اس نے سب سے پہلے وہ اکنامک زون روک دیا. سب سے پہلے ظلم ہے, یہ ظلم ہے. نہیں, کم از کم آپ جو اچھا کام کر رہا ہوتا ہے اس کو تو اپریشیٹ کرے, اس کے کام کو تو فالو اپ میں رکھیں, اس کے آگے روڑے تو نہ اٹکائیں. ملک کی خاطر, یہ ملک کی خاطر ہو رہا تھا نا. اگر نسل کے لیے تھا, آگے والے فیوچر کے لیے تھا. بڑی فیکٹریاں لگنی تھیں, آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ ہی ادھر بیٹھے تھے نا. ابھی آپ کو میں مثال دوں گا سیالکوٹ کی. آج اگر سیالکوٹ نے ترقی کی ہے, آپ کو پتہ ہے سیالکوٹ کا جو ایئرپورٹ ہے وہ سیالکوٹ کے چیمبر آف کامرس نے خود بنایا ہے اور فنڈ جنریٹ کر کے بنایا ہے, کیونکہ سیالکوٹ میں انڈسٹری لگی ہے. ہماری ضرورت ہے اس وقت انڈسٹری. ہمیں چھوٹے چھوٹے اکنامک کوریڈور اور اکنامک زونز بنانے کی ضرورت ہے. جو اچھا کام کرتا ہے, یہ جو چوروں کا ٹولہ مسلط کیا جاتا ہے, وہ اس اچھے کام کو روک دیتا ہے. اب الحمدللہ ہماری حکومت آئی ہے پنجاب میں, آپ اس میں واضح تبدیلی دیکھیں گے. اسٹوڈنٹس کے لیے ایک جامع پیکج ہم لے کے آ رہے ہیں. ہمارا ماضی جس طرح اس چیز آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے فری ایجوکیشن دی تھی میٹرک تک, ہم نے 5 مرلے کے مکان پہ, غریبوں کے مکان پہ فری ٹیکس دیا تھا. بلکہ آج کی ایک اور بھی خبر, آپ کی گورنمنٹ نے 12ویں تک طالبات جو ہیں, لڑکیاں جو ہیں, ان کو بالکل بکس فری کر دی ہیں, وہ کی ہیں. جی جی بالکل. جتنا کام آپ نے دیکھا ہے کہ اسمبلی میں اسپیکر صاحب کے ہوتے ہوئے جو جتنا کام اس پہ دین کے اوپر اور خاص کر ناموس کے اوپر, توہین رسالت کے اوپر, اہل بیت کے اوپر کیا گیا, یہ ایک تاریخ ہے. یہ تاریخ ہے. یہ تو جماعت اسلامی کے میرے بھائی بھی مانیں گے اس چیز کو, اور اس میں ہم کوئی کریڈٹ لینا نہیں چاہتے, یہ اللہ کے لیے کیا ہے, لیکن اس ملک کے لیے کر رہے ہیں آپ, بالکل عوام کے لیے کر رہے ہیں. بالکل زبیر بھائی آپ نے, چلیں وسیم بھائی کیا کہیں گے آپ, کہ آپ بھی چاہتی ہیں کہ جلد از جلد جنرل الیکشن کی طرف جایا جائے, یا ابھی مزید ان لوگوں کو کچھ وقت دینا چاہیے؟ دیکھیں جی, ابھی یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے, یہ پچھلی حکومتوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. جو پچھلی حکومت والے ہیں وہ ابھی پی ڈی ایم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو الیکشن ہو جانا چاہیے تاکہ جو بھی معاملات ہونے ہیں, جو ایک چیز ظاہر ہونی ہے وہ ہو جائے, تاکہ جو ایک دوسرے کو بلیم کریں, اس سے کیا ہو رہا ہے, ملک نقصان کی طرف جا رہا ہے. نہیں, آپ کیا یہ بھی سمجھتے ہیں اگر جنرل الیکشن ہو جاتے ہیں تو اس وقت جو ہماری اکانومی کا حال ہے اس میں بہتری آ سکتی ہے؟ دیکھیں یہ تو اب دیکھیں نا, رزلٹ تو دونوں کے سامنے. پی ٹی آئی حکومت بھی جو کر چکی ہے وہ اپنا وہ ڈیلیور نہیں کر سکی, تو پی ڈی ایم کو آنا پڑا. اب پی ڈی ایم آ گئی, وہ بھی ڈیلیور نہیں کر سکی, تو دوبارہ پی ٹی آئی کی طرف تو ہم لوگ جا نہیں رہے. پی ٹی آئی نے یہی کہا کہ یہ دیکھیں اپورٹڈ حکومت ڈیلیور نہیں کر سکی, لیکن سر الیکشن, ضمنی الیکشن میں دیکھیں پی ٹی آئی نے 20 میں سے 15 سیٹیں لے گئی ہیں, آپ کیسے کہہ رہی ہیں لوگ نہیں جا رہے؟ دیکھیں وہ تو ایک نعرہ لگا دیا نا کہ ایبسولوٹلی ناٹ کا. حالانکہ جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے
अफगानिस्तान के जितने भी आर्मी फौज थी वो पाकिस्तान के थ्रू गई, बगैर वीज़ों के गई, यहाँ पे रही गई। फिर आसिया बीबी वाला मामला हुआ, वो अमेरिका के कहने पर इमरान खान साहब ने किया। लाहौर में लब्बैक वालों का जो फ्रांस वाला मामला बना, वो लब्बैक के बंदे मारे, शेख रशीद साहब ने मारे, PTI की हुकूमत थी। तो अब देखें ना, ओवरऑल तो जो अमेरिका वाले ने नारा लगाया तो यंग जनरेशन को तो इस्तेमाल किया, ये जिस तरह अभी मैडम ने कहा कि लैपटॉप दे दिए और स्कॉलरशिप दे दिए, लेकिन वो ज़ुबैर भाई वाली बात के आउटपुट, ये बंदे जो स्कॉलरशिप ले रहे हैं या लैपटॉप लेके डिग्रियाँ लेके कहाँ जाएं? वो क्या होता है, यही लोग फॉरेन चले जाते हैं, वहीं ये काम करते हैं। अगर हमें यहीं पे एक इंडस्ट्री स्टेट बना दी जाए, बजाय ये आपस में एक दूसरे पे खींचातानी करने के मुल्क के लिए सोचें और यहाँ पे एक इंडस्ट्री स्टेट बना दी जाए, तो यही लोग हमारे अपने मुल्क में रहें और यहाँ पे काम करें। हमें क्या ज़रूरत है अमेरिका से पैसे मांगने की या IMF के या सऊदी अरब के पास जाने की? यही लोग इधर हम खुद काम करें, अपनी इंडस्ट्री हो, हम बजाय पैसे लेने के पैसे दें, लेकिन मुल्क का सोचे तो तब है ना। ठीक हो गया। मैं आखिरी बात करना जी चाहूंगा। चले ज़ुबैर भाई, जी बोले, जो फिर भाई उसके ने बाद बात में एक की क्वेश्चन कि फिर आपसे। PDM की हुकूमत आई, हाँ। मैं इनको ये वजाहत करना चाहूँगा, PDM की हुकूमत आई नहीं, PDM की हुकूमत मुसल्लत की, मुसल्लत की लाया गया। ये तो आपको भी पता है कि अवाम की तरफ से ये पंजाब में हुकूमत आई है, अवाम की तरफ से इलेक्ट होके आई है, उसको भी रोकने की पूरी कोशिश की गई। हम आला अदलिया के मशकूर हैं कि उन्होंने उस फैसले को सेटिसाइड किया और हक और सच का फैसला दिया। बात ये है मेरे भाई, ये PDM की जो हुकूमतें हैं, इन्होंने आते साथ आपने नहीं देखा कि पेट्रोल के बम किस तरह गिराए हैं, आपने नहीं देखा कि बिजली के बिल, अभी जो बिजली के बिल आए हैं, आज मेरा ड्राइवर आंसुओं से रो रहा था। सर अभी अगले महीने तो और आएंगे, बिजली के बिल जो उनसे ना, वो उसकी आधी तनख्वाह जितने बिजली के बिल आ गए हैं, गरीब किधर जाए? आपने ये नहीं देखा कि गैस के बिल किधर चले गए हैं? लोग क्या करें? लोग मजबूर है, जो दिहाड़ीदार मजदूर है 20-25 हजार का, 30 हजार का, वो क्या किस तरह घर चलाएगा? तो ये PDM की जब आप इस तरह की हुकूमतें जबरदस्ती मुसल्लत करेंगे तो ऐसा ही हाल होगा, नताइज यही आएंगे। जब अवामी हुकूमत आएगी, अवामी हुकूमत इंशाल्लाह डिलीवर करेगी, वो अवाम का सोचेगी, उसका अवाम के साथ राब्ता होगा, और अल्लाह ने चाहा आप बेहतरी की उम्मीद रखें, अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह बहुत आपको पंजाब में तब्दीली नजर आए। जी वसीम भाई, मुख्तसर टाइम आप आखिर में क्या कहते हैं? मैं ये कह रहा था, अदालतों ने ही आप ये हुकूमत ख़त्म की थी अब वफाक में, अब अदालतों ने ही आप ये हुकूमत जो है पंजाब में बहाल की। तो एक तरफ आप अदालतों के खिलाफ चले जाते हैं जब उनका फैसला आपके खिलाफ आता है, जब उनका फैसला आपके हक में आता है तो आप अदालतों के साथ खड़े हो जाते हैं। ये जो दोगली पॉलिसी है ना, अब इसको छोड़ कर ना जो हक सच की बात है उस पर चलें ताकि इस मुल्क को फायदा। चले वसीम भाई, आपको पॉइंट आ गया। नाजरीन, आपने मेरे तीनों मेहमानों की बातें सुनी। नहीं, इनकी जो बात इन्होंने की कि हमने दोगली पॉलिसी, हमने तो अदालत के फैसले को माना जी। अगर वो उन्होंने PDM की हुकूमत को दे दी हुकूमत, तो हमने मान ली थी, हमने तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं की थी। हमारा एहतजाज करना, हमारा एहतजाज सुप्रीम कोर्ट से नहीं था, हमारा एहतजाज इन चोरों के टोलों के साथ था, जो बिल्कुल इनकी तो हमने तो अदालत को हमेशा, अदालत की, आला अदलिया की जो भी फैसला है उसको एक्सेप्ट किया है, और इंशाल्लाह आगे भी एक्सेप्ट करेंगे। अभी भी आप देखेंगे कि जो फैसला आया उसको हमने मनोन एक्सेप्ट किया है। आपने देखा है कि वजीर आला का कहा गया कि जी गवर्नर को कहा गया कि जी गवर्नर ले अपना हलफ, जी गवर्नर ने लिया, गवर्नर के लिए गए तो गवर्नर ने इनकार कर दिया। तो ये क्या तो इन्हें अदालत नहीं है? इसलिए अदालत ने लिखा था कि अगर गवर्नर ना ले तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ले। तो परवेज इलाही साहब को, हमारे कायदे मोहतरम को रातों रात आना पड़ा, जी बिल्कुल ऐसे रात 2 बजे तकरीब। हम अदालतों का एहतराम करते हैं, हमारी जमात अदालतों का एहतराम करती है, और हमारा वतीरा ये नून लीग वाला नहीं है कि अदालत खिलाफ फैसला हो जाए। इनका तो माजी गवाह ये अदालतों में हमले कर देते हैं, हमने कभी हमले नहीं किए, रिकॉर्ड की गई वीडियो रिलीज हुई, हमेशा अदालतों का एहतराम किया है और इंशाल्लाह करते रहेंगे। ज़ुबैर भाई बहुत शुक्रिया आपका। वसीम भाई सॉरी, वक्त हमारे पास बहुत कम था, वरना गुफ्तगू हमारी बड़ी दिलचस्प थी, हम मजीद इसको लेके जाते। नाज़रीन, जैसा कि आपने मेरे मेहमानों की बात सुनी, अभी ज़ुबैर साहब की बात सुनी कि इंशाल्लाह बेहतरी की उम्मीद रखें और आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा, और हमें इन नाम निहाद जो सियासतदान है जो सिर्फ अपने मुफाद के लिए सियासत कर रहे हैं, इनसे
ہم خود نجات حاصل کر سکتے ہیں. کوئی باہر سے کوئی بیرونی طاقت نہیں آئے گی آپ کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے. ہمیں خود ہی اس دلدل سے نکلنا ہوگا. اسی کے ساتھ ہی سر اس کے ساتھ ہی سوری سر وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. اگر ایک سینٹینس کہتی ہیں تو جلدی سے کہتے ہیں. جی بس میں یہ کہنا چاہوں گا پاکستان کی عوام کو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمران خان کی صورت میں ایک بہت بڑا لیڈر دیا ہے, اس کی قدر کریں. تھینک یو. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.